18 ذیقعدہ سن 1446 ہجری بقرعید آنے والی ہے، اور پاکستان میں 7 جون کو بقرعید کی توقع ہے، سعودی عرب میں 6 جون کو توقع ہے۔ تو آج کا جو سیشن ہمارا ہے ٹوٹلی قربانی کے مسائل سے متعلق ہے، وہ مسائل جو عام طور پہ لوگ قربانی سے متعلق پوچھتے ہیں، اور چونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں اس لیے 2 سیشن میں یہ کمپلیٹلی مسائل جو کمپلیٹ مسائل ہیں وہ ریکارڈ کرواؤں گا۔ تو آج کا جو سیشن ہے وہ ہے قربانی کے مسائل، ایپیسوڈ نمبر 1، اور پھر دوبارہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بقیہ جو مسائل رہ جائیں گے وہ میں ریکارڈ کرواؤں گا، اور اگر اس کے بعد بھی رہ گئے تو تیسرے ایپیسوڈ میں ریکارڈ کروا دیں گے ہم اس کو۔ تو آپ نے قربانی سے متعلق یہ مسائل زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے جی، یہ مختلف لوگوں کے سوال ہیں، میں نام نہیں لیتا، بہت سارے لوگ مختلف سوال پوچھتے رہتے ہیں، تو اب نام لیے بغیر جلدی بس میں سوالات پڑھتا ہوں۔ پہلا سوال ہے، کیا قربانی سنت ہے یا واجب ہے؟ دیکھیں، قربانی مالدار شخص پر واجب ہے، گو کہ یہ مسئلہ اسلاف میں اختلافی ہے، بعض اسلاف اس کے قائل ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، بعض اس کے قائل ہیں کہ یہ واجب ہے۔ سنت مؤکدہ بھی واجب کے قریب ہی ہوتی ہے، لیکن قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جس شخص میں قربانی کی گنجائش ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے وہ قریب بھی نہ پھٹکے، تو بڑی شدید وعید ہے۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما قربانی نہیں کرتے تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کراہیۃ ان یقتدی بہما، اس خوف سے کہ لوگ ان کی اقتدا کرنا نہ شروع کر دیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں صحابہ غریب تھے، مسکین تھے، پیون زدہ کپڑے پہنا کرتے تھے، تو آپ نے قربانی اس لیے نہیں کی کہ اگر آپ قربانی کرتے تو لوگ سمجھتے کہ غریبوں پر بھی یہ لازم ہے، ورنہ اصولی طور پر دیکھا جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو بکر و عمر نبی کی سنت کو چھوڑ دیں، اور چھوڑیں بھی اس لیے تاکہ ایسا نہ ہو ہم کریں تو لوگ قربانی کرنا شروع کر دیں، یہ تو بالکل ایک عجیب سی بات ہو جائے گی۔ صحابہ تو نبی کے عمل کو زندہ کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو کریں، تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے اس لیے نہیں کی کہ آپ بہت مسکین تھے، صرف غریب نہیں تھے، بہت زیادہ مسکین تھے، تو اس لیے آپ اگر کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید سب پر واجب ہے یہ، تو غریب لوگ بھی قرضے لے کے اور مشکل میں پڑ کے پھر قربانی کرنا شروع کر دیتے، تو اس لیے ان دونوں نے نہیں کی۔ لیکن صحیح حدیث سے ہمیں معلوم یہی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اس نے نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے۔ وہ مسئلہ اختلافی ہے، اسلاف میں اختلاف تھا، لیکن دلیل کے لحاظ سے راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات، عبادات میں احتیاط کے پہلو کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا گھر کا سربراہ اگر قربانی کرے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی؟ یہ بھی مسئلہ اسلاف میں اختلافی رہا ہے، بعض اسلاف اس کے قائل ہیں کہ گھر کا سربراہ اگر کرتا ہے تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس بارے میں بھی اس حدیث کی بیس پر ہمارا موقف یہی ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی لازم ہوگی، اور دلیل یہی ہے من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس بھی گنجائش تھی قربانی کرنے کی اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، اس میں شدت جائز نہیں، کسی فریق پہ زیادہ ملامت یا طنز اور جو آج کل یوٹیوب پہ مناظرے بازی کے چیلنج ہوتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے۔ دوسرا مسئلہ ہے قربانی لازم کس پر ہے؟ تو قربانی صاحب استطاعت پہ لازم ہے، صاحب نصاب پہ لازم ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ 5 چیزیں: سونا، چاندی، مال تجارت۔ مال تجارت کہتے ہیں ہر وہ سامان جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور اب تک بیچنے ہی کی نیت ہو۔ اور چوتھی چیز ہے یعنی سونا، چاندی، کیش، مال تجارت، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان اسے کہتے ہیں جو پورے سال استعمال میں نہ ہو، جیسے کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، نہ کرائے پر ہے نہ آپ اس میں رہ رہے ہیں تو یہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ کوئی گھر آپ نے بنایا ہوا ہے، نہ کرائے پہ دیا ہوا ہے نہ اس میں آپ رہتے ہیں تو یہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ کوئی گاڑی آپ کے پاس ہے، پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتی وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ ڈنر سیٹ گھر میں پڑے ہوئے ہیں، شوکیس میں سجا کے رکھے ہیں، پورے سال استعمال ہی نہیں ہوئے تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ تو ضرورت سے زائد سامان یا سونا یا چاندی یا کیش اماؤنٹ یا تجارتی مال اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی قیمت ہے وہ آپ سرچ کر لیں، بلکہ بقرعید کے دن جو بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوگی
ہوگی وہ آپ سرچ کر لیے گا، تو 1.5-2 لاکھ روپے بنتی ہے میرا خیال ہے۔ تو جس کے پاس اتنا اماؤنٹ موجود ہو اس اماؤنٹ میں سے وہ قرضے بھی نکالے، مائنس کرے، اور جو ضروری خرچے ہیں جیسے گھر کا راشن آئے گا وہ ضروری ہے، گیس بجلی کا بل یہ ضروری ہے، تو یہ ضروری خرچے مائنس کر کے اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بنتی ہے تو اس پر قربانی لازم ہے، اور جس کے پاس یہ ضروری خرچے مائنس کر کے بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم نہیں بن رہی ہے تو پھر اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ خواتین کے پاس عام طور پر چونکہ گولڈ ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس، تو اور قرضہ نہیں ہے اگر، اور گھر کا راشن بھی خواتین نے نہیں ڈالنا ہوتا، وہ تو مردوں کی ذمہ داری ہے، تو گیس بجلی کا بل بھی مرد دے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آج کے زمانے میں عام طور پہ خواتین پہ قربانی زیادہ لازم ہو رہی ہوتی ہے، مردوں پہ کم لازم ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ گولڈ ہوتا ہے خواتین کے پاس اور شریعت نے ان کے ذمے کوئی خرچے ڈالے نہیں ہیں، مردوں کے ذمے تو بہت سارے خرچے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں خاتون پر بھی قربانی لازم ہوگی۔ ہاں، خاتون کی طرف سے ان کا شوہر قربانی کر سکتا ہے اجازت سے، شوہر نے اگر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر دی، قربانی کرنے کے بعد بتایا کہ میں نے تمہاری طرف سے قربانی کر دی ہے، تو قربانی ادا نہیں ہوگی، پہلے وہ بتائے گا کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے۔ اجازت دینے کے لیے بس خاموش رہنا بھی کافی ہے، زبان سے کہہ دینا بھی کافی ہے، خاموش رہنا بھی کافی ہے، شوہر بیگم کو فون کر دے بیگم تمہاری طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں، تو اطلاع دے دے گا تو یہ اطلاع بھی کافی ہے۔ یہ تو ہو گیا جی مختصراً قربانی کے لازم ہونے کا مسئلہ۔ اب یہ بہت اہم سوال کیا جاتا ہے کہ کون سے عیب ایسے ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی جانور کی؟ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے، یا وہ جانور جس کا سرے سے سینگ ہی نہیں ہے؟ تو دیکھیں، ٹوٹا ہوا سینگ ہو یا سرے سے سینگ ہو ہی نہیں، دونوں جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، اگر جانور کا سینگ اکھاڑ دیا اور جڑ سے اکھاڑ دیا جس کی وجہ سے اس کے دماغ پہ چوٹ لگی ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ عام طور پر آج کل لوگ جانور کا سینگ جو ہے وہ گھس دیتے ہیں، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن یہ جو میں نے سنا ہے کہ جو جانور کا سینگ گھستے ہیں یا اس میں کچھ ایسا جلاتے ہیں اس سے جانور کو تکلیف بہت ہوتی ہے، تو غیر ضروری تکلیف جانور کو دینا اس کا بہرحال گناہ ہوگا، لیکن بغیر سینگ والے کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، سینگ ٹوٹ گیا لڑائی وڑائی کے دوران اور اکھڑ گیا جس سے دماغ کو زد پہنچی ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ دوسرا کون سے عیب ہیں؟ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر ایک آنکھ کی بینائی بالکل گئی ہوئی ہے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ لنگڑے جانور کی قربانی، بعض دفعہ آپ جانور خریدتے ہیں جانور لنگڑا ہوتا ہے، تو اگر اتنا لنگڑا ہے کہ وہ پاؤں زمین پہ ٹکا ہی نہیں پا رہا تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور اتنا اگر لنگڑا ہے کہ وہ پاؤں کم از کم اس کو چلانے کے قابل بنا رہا ہے، زمین پہ ٹکا لیتا ہے اور چل لیتا ہے کچھ نہ کچھ، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ کان یا دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی، اس میں مختلف اقوال ہیں، بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ 1/3 اگر دم کٹی ہوئی ہے 1/3 کان کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ آدھا، تو ہماری نظر میں راجح بات یہی ہے کہ اگر آدھا کان کٹا ہوا ہے یا آدھی دم کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، آدھی سے کم اگر کٹی ہوئی ہے آدھی دم یا کان تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ خراب تھن والے جانور کی قربانی، گائے کے 4 تھن ہیں، اگر 2 تھن خراب ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر 1 تھن خراب ہے تو جائز ہے۔ بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، اگر 1 تھن خراب ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی بالکل جائز ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جانور کا کے خصیتین میں سے ایک خصیہ ہے تو بھی جائز ہے اس کی قربانی، بعض دفعہ جانور کے خصیتین پیدائشی طور پر نہیں ہوتے تو بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ کتنا کمزور جانور ہو کہ جی اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر جانور اتنا بڈھا یا اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس سے بیچارے سے چلا ہی نہیں جا رہا اور وہ قربان گاہ تک بھی چل کے نہیں جا سکتا، آپ نے یہاں سے 10 میٹر دور تک لے کے جانا ہے اس کو قربانی کرنے کے لیے، تو وہاں بھی اس کو آپ اسٹریچر میں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اتنا کمزور ہو گیا تو وہ تو بیچارہ پہلے ہی قربان ہو چکا ہے، اس کو مزید قربان کرنے کی کوشش نہ کریں آپ، اتنا ہو کہ چل سکتا ہو اپنے پاؤں پہ، تو جب تک اتنا ہے کہ اپنے پاؤں پہ چلنے کی اس میں طاقت ہے ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے جی گائے میں 7 افراد کی شرکت لازم ہے؟ اچھا، اس سے پہلے ایک اہم سوال کہ معذور جانور کی قربانی تو جائز نہیں ہے، جیسے ہم نے بتایا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اتنی کہ زمین پہ ٹکا ہی نہیں سکتا وہ، بعض دفعہ جانور کو گراتے ہوئے قربانی کرتے ہوئے وہ معذور ہو جاتا ہے،
تو خوب سمجھ لیں اگر قربانی کے لیے جانور کو گراتے ہوئے اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس عیب سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ بعض دفعہ اتنے موٹے تازے بیل ہوتے ہیں کہ آپ جب ان کو گرا رہے ہوتے ہو تو 2-4 بندے وہ پہلے گرا چکا ہوتا ہے، اور پھر اس کو گراتے ہوئے اس بیل کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تو چونکہ وہ قربانی کے دوران ہی کا ایک پروسیس ہے، قربانی کے دوران کا ہی ایک عمل ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض جانور بڑے وحشی ہوتے ہیں، آپ کے قابو میں وہ آتے ہی نہیں ہیں، تو ایسے جانور کو پہلے فائر کرنا پڑتا ہے، گولی مارنی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کے وہ قابو میں آتے ہیں۔ تو شرعاً یہ بھی جائز ہے کہ اگر کوئی ہٹا کٹا موٹا بیل بھینسا قابو میں ہی نہیں آ رہا آپ کے، تو آپ نے اگر اس کو فائر کیا، گولی ماری اور گولی سے وہ مرا نہیں، تو آپ نے فوراً جا کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیا تیز دھار والی چھری سے، تو بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ البتہ آپ نے اس کے گولی ماری اور گولی سے وہ مر گیا، آپ کے ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا، تو پھر اب اس کی یعنی وہ قربانی آپ کی نہیں ہوئی ہے، اور وہ گوشت بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ مردار کے حکم میں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے الموقوذہ، وہ جانور جس کو پتھر سے مارا جائے، اس جانور کو حرام شمار کیا۔ تو گولی بھی پتھر ہی کی طرح ہوتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ایک پتھر وہ ہوتا ہے جو آپ ہاتھ سے پھینکتے ہو، ایک پتھر وہ ہوتا ہے جس کے لیے آپ ایک مشین استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی سپیڈ بڑھ جائے۔ البتہ گولی اگر دھار والی ہے، یعنی آگے اس کے تیز باریک نوک ہے، جیسے تیر میں ہوتی ہے نوک، تو پھر دھار والی کوئی بھی چیز سے جب آپ جانور کا شکار کریں گے تو پھر شریعت نے ہمیں یہ آسانی دی ہے کہ اگر آپ نے وہ شکار بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے گولی چلائی، جس گولی کی آگے تیز نوک ہو، صرف نوک کافی نہیں ہے، گول نوکیں ہوتی ہیں بندوقوں کی، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تیز دھار والی نوک ہو، یا تیر آپ نے مارا جانور پر اور وہ جانور گر گیا، آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا، تو بھی حلال ہے۔ لیکن یہ جب ہے جب دھار ہو آگے گولی کی یا تیر کی، تو پھر اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے جانور ہلاک ہو گیا تو حلال ہے۔ ہاں آپ پہنچے اور اس وقت زندہ تھا تو پھر آپ پر لازم ہے کہ اس کو ذبح کر دیں۔ اب آپ نے جانور پر تیر چلایا یا دھار والی گولی جس کے آگے تیز نوک ہوتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے اس بھینسے پہ فائر کیا، آپ قریب گئے تو اس میں جان تھی، لیکن آپ نے کہا چونکہ میں نے تیز دھار والی گولی سے یا تیر سے میں نے اس کو مارا ہے تو جان تو ہے اس میں، لیکن اب میں ذبح نہیں کرتا، تو اب وہ حرام ہو گیا، کیونکہ آپ پر لازم تھا کہ آپ فوراً اس جانور کو ذبح کر لیتے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ عام گولی جو ہوتی ہے کلاشنکوف کی یا پسٹل کی، اس میں دھار نہیں ہوتی، اس سے اگر اپنے جانور کو شکار کیا قابو میں لانے کے لیے تو ذبح کرنا بہرحال ضروری ہے، مرنے سے پہلے اس کو ذبح کرنا پڑے گا۔ اور اگر دھار والی گولی جس کی آگے تیز باریک نوک ہوتی ہے یا تیر مارا آپ نے، تو اس میں اگر آپ جانور کے قریب پہنچ گئے، آپ نے غفلت نہیں کی، جیسے ہی جانور گرا آپ پہنچے اور موت سے پہلے ذبح کر دیا تو بہرحال حلال ہے، لیکن آپ کے ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا تو بھی حلال ہے۔ لیکن اگر آپ نے غفلت کی، آپ نہیں گئے وہاں پہ اور اسے تڑپ کے مرنے دے دیا اپنی موت، پھر وہ حلال نہیں ہے۔ اور ایسا کر لینا چاہیے، آج کل بعض بیل اتنے تگڑے ہوتے ہیں، پورے محلے کو انہوں نے عذاب میں ڈالا ہوا ہوتا ہے، خود ذبح ہونے سے پہلے وہ 2-4 بندوں کو ذبح کر چکے ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پہ شریعت کی گنجائش سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے اس کہ لوگوں کی جانوں کو رسک میں ڈالا جائے، تو کسی فائر وغیرہ سے ایسے خطرناک قسم کے جانوروں کو شوٹ کر دینا تاکہ وہ قابو میں آ جائیں، کچھ تھوڑا سا خون نکل جائے تاکہ وہ زمین پہ گر جائیں، تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں، کر لینا چاہیے ایسا اگر مجبوری ہو۔ اچھا، ایک اہم سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے جی کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ کیا بھینسے کی قربانی بھی جائز ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ طرح یاک ایک چترال میں جنگلی بھینسا، یہ بھینسا کہلاتا ہے، جنگلی کا تو میں نہیں کہہ سکتا، جنگلی بھی ہوتے ہیں وہ گھریلو بھی ہوتے ہیں، تو کیا اس کی قربانی بھی جائز ہے؟ تو خوب سمجھ لیں، ہمیں 4 جانوروں کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ بیل جس میں گائے بھی آتی ہے یعنی نر مادہ، دمبا بھیڑ یہ بھی اسی میں آتے ہیں، بکرا بکری اور اونٹ۔ تو بھیڑ میں بھیڑ دمبا یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں، چکی والا ہو چاہے چکی والا نہ ہو۔ بھینس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا، اس لیے آج کل بعض علماء نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن ماضی میں ہمیں اس کے جائز ہونے پر اجماع ملتا ہے۔ اب وہ اجماع یعنی کیوں امت کا اجماع ہوا تھا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 4 جانور جن کی قربانی کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، ان میں قدر مشترک کیا چیز ہے، کامن چیز کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ چوپائے ہیں، نمبر 2 یہ پالتو ہوتے ہیں، گھریلو ہوتے ہیں،
تو اس لیے حضرات فقہاء کرام کا اس پر ماضی میں اجماع ہو چکا ہے کہ بھینس بھی گائے کے حکم میں ہے، میڈیکلی نہیں ہے، شرعی لحاظ سے گائے کے حکم میں ہے وہ. تو بھینس کو گائے پر قیاس نہیں کیا گیا ہے، بلکہ بھینس کو قربانی کے معاملے میں لاحق کیا گیا ہے گائے کے ساتھ، یعنی گائے کی جنس میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی چوپایا ہے. بیسک منافع اس کے بھی وہی ہیں جو گائے کے ہوتے ہیں، بنیادی منافع، اور ہے بھی پالتو، یعنی جنگلی نہیں ہوتی ہے، گھریلو ہوتی ہے. اسی وجہ سے جنگلی بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے. اور اسی سے یاک کا حکم بھی آپ کے سامنے آ گیا. یاک جو ہے اگر پالتو ہے، گھریلو ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے. اگر وہ گھریلو پالتو نہیں ہے بلکہ وہ جنگلی ہے، وحشی ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ بھینس کی قربانی اس کے جائز ہونے پر بھی اجماع رہا ہے. تو بھینسا بھی آپ قربان کر سکتے ہیں، بھینس بھی کر سکتے ہیں، اور یاک بھی کر سکتے ہیں اگر وہ پالتو ہے. اور بکرا بکری وغیرہ تو سب کو معلوم ہی ہے. تو ان جانوروں کی قربانی بھی جائز ہے. البتہ ہرن کی قربانی، شتر مرغ کی قربانی یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگلی جانور ہیں، اور شتر مرغ تو چوپایوں میں اس کا شمار ہوتا بھی نہیں ہے. اسی طرح یہ جو مارخور ہے اس کی بھی قربانی جائز نہیں، کیونکہ یہ بکروں کی اقسام میں آتا ہے، لیکن یہ گھریلو نہیں ہوتے، یہ بلکہ یہ وحشی اور جنگلی جانور ہوتے ہیں. تو اس لیے مارخور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. جانور کی عمر کتنی ہو، یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے. کیا 2 دانت کا ہونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے. گائے اور بیل میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے. یعنی آپ بقرعید کے پہلے دن اگر کوئی گائے یا بیل ذبح کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ وہ پچھلی سے پچھلی بقرعید میں اس وقت سے پہلے پیدا ہو چکا ہو جس وقت آپ قربانی کر رہے ہیں. یعنی اسلامی لحاظ سے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، انگریزی لحاظ سے نہیں. یعنی آپ نے پچھلے سے پچھلے سال بقرعید کے پہلے دن دوپہر کے وقت آپ کی گائے نے ایک بچہ دیا، پچھلی سے پچھلے سال والی بقرعید میں دوپہر کے وقت، تو آپ اس بقرعید میں صبح کے وقت اس بچے کو ذبح نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے. آپ ظہر کے بعد کر سکتے ہو، کیونکہ ظہر کے بعد بقرعید کے پہلے دن وہ 2 سال کا مکمل ہو جائے گا. اس مثال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہر وہ جانور جو پچھلے سے پچھلی بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو اس کو آپ اس بقرعید میں ذبح کر سکتے ہو، گائے اور بیل میں. اور جو پچھلے سے پچھلی بقرعید کے پہلے دن پیدا ہوا تو پہلے دن وہ ٹائم گزرنے کے بعد یا اگلے دن آپ اس کو ذبح کر سکتے ہو. اور پچھلے سے پچھلے سال بقرعید میں اگر وہ تیسرے دن پیدا ہوا تو پھر پہلے اور دوسرے دن نہیں ذبح کر سکتے، آپ اس کو تیسرے دن ذبح کرو گے اس ٹائم کے بعد جس ٹائم میں وہ پیدا ہوا تھا، تاکہ 2 سال کمپلیٹ ہو جائے. یہی حکم بکری میں اور بکرے میں. اونٹ میں کم سے کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے. 5 سال سے پہلے آپ اونٹ کو نہر یا ذبح نہیں کر سکتے. گائے اور بیل میں 2 سال ہو گئے، اور بکرا بکری میں 1 سال ہو گیا. اور دمبے میں اصل حکم تو یہی ہے کہ کم سے کم 1 سال کا ہو. لیکن اگر دمبا یا بھیڑ موتا تازہ خوب بھرا ہوا ہے، 6 مہینے کا بھی اگر ہے، وہ دیکھنے میں وہ سال کا لگ رہا ہو، سال کا لگنے کا مطلب یہ کہ اس 6 مہینے کے دمبے کو اگر آپ سال والے دمبوں میں چھوڑتے ہو تو فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ سال کا ہے یا نہیں ہے. تو ایسے دمبے کی قربانی بھی جائز ہے. لیکن 6 مہینے سے بھی اگر وہ کم کا ہے پھر جائز نہیں ہے اس کی قربانی. یا 6 مہینے کا ہے لیکن وہ دبلا پتلا بہت ہے اور دیکھنے میں لگ نہیں رہا سال کا، تو بھی جائز نہیں. تو یہ تو ہو گیا جی جانور کی عمر. باقی 2 سال جو ہے 2 دانت لوگوں نے ایک اپنے لیے ایک معیار متعین کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جو جانور بیچ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. تو جانور کے دانت جب 2 دانت ہو جاتے ہیں نا، جانور دندیا کہتے ہیں میرے خیال ہے اس کو، کہ 2 دانت کا جب جانور ہو گیا تو پھر یقین ہوتا ہے کہ یہ 2 سال سے اوپر کا ہی ہے، کیونکہ 2 سال کے بعد ہی جانور 2 دانت نکالتا ہے. لیکن یہ بہرحال ضروری نہیں ہے. اگر جانور کھیرا ہے 2 سال گائے میں، اور اونٹ میں 5 سال، اور بکرا بکری میں 1 سال وہ مکمل کر چکا ہے. اور جو بیچ رہا ہے آپ کو جانور، آپ کو اس کی دیانتداری پہ یقین ہے یا غالب گمان ہے، وہ کہتا ہے بھائی قسم اٹھا کے کہہ دیتا ہے یار یہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ 2 سال کا ہو چکا ہے، اور آپ کو اس کی بات پہ یقین آ جاتا ہے تو بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اس کی بات پہ یقین نہیں آتا تو پھر آپ قربانی نہیں کر سکتے. یہ تو ہو گیا جی جانور کی عمر سے متعلق. اب ہم مزید بھی کچھ مسائل کی طرف چلتے ہیں. گائے میں کیا 7 افراد کی شرکت لازمی ہے؟ دیکھیں گائے ہو یا اونٹ، اس میں 7 افراد کی شرکت لازمی نہیں ہے. 7 افراد سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، یہ مطلب ہے.
یعنی ایک گائے میں 7 افراد سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے. 7 افراد ہو سکتے ہیں، 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں. ایک آدمی پوری ایک گائے اپنی طرف سے کر سکتا ہے، 2 آدمی مل کے آدھی آدھی گائے بھی اپنی طرف سے کر سکتے ہیں. اب لوگ اس میں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ 2 آدمی جب ایک گائے میں حصہ لیتے ہیں تو ایک 4 حصے لے رہا ہوتا ہے، ایک 3 حصے لے رہا ہوتا ہے. یہ بھی جائز ہے، لیکن اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. جب 2 آدمی مل کے ایک گائے کر رہے ہیں تو آدھی گائے ایک کی، آدھی گائے دوسرے کی، ایسے کر لیں. اب 3 آدمی اگر گائے میں شریک ہیں یا اونٹ میں شریک ہیں تو وہ کیا تکلف کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک کو 3 حصے دے دو، ایک کو 2 حصے دے دو، ایک کو 2 حصے دے دو، اس طرح کر کے گھما رہے ہوتے ہیں. وہی یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ 3 آدمی ہیں، برابر برابر ہو جائیں، 1/3 اس کی، 1/3 اس کی، 1/3 اس کی. تو اس طرح بھی گائے میں شرکت ہو سکتی ہے. تو 7 کا مطلب ہے کہ 7 سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے، 7 سے کم شریک ہو سکتے ہیں، گائے میں بھی اور اونٹ میں بھی. قصائی کو اجرت کے طور پہ قربانی کا گوشت دینا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. قصائی کو آپ پیسے الگ سے دیں. جانور کی کوئی بھی چیز، چاہے رسی ہی کیوں نہ ہو، وہ کھال ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی قصائی کو آپ قربانی کی اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے. باہر ملک والے پاکستان میں قربانی کیسے کریں؟ باہر ملک والے جب پاکستان میں قربانی کریں گے یا پاکستان والے باہر ملک میں قربانی کریں گے تو دونوں جگہ بقرعید کا وقت ہونا ضروری ہے. خوب سمجھ لیں. اب سعودی عرب میں بقرعید 1 دن پہلے ہے، آپ کے ہاں بقرعید 1 دن بعد ہے. آپ نے اپنی قربانی سعودی عرب میں کر لی تو یہاں تو ابھی بقرعید شروع ہی نہیں ہوئی. یا ان لوگوں نے قربانی یہاں کر لی 1 دن پہلے تو یہاں بھی بقرعید شروع نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے عام طور پر جب دوسرے ملک میں قربانی کی جاتی ہے تو دوسرے دن کی جاتی ہے تاکہ وہاں بھی بقرعید کا دن ہو اور یہاں بھی بقرعید کا دن ہو. قربانی فرض ہونے کے باوجود کسی نے نہ کی ہو تو اب کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر قربانی کسی سے رہ گئی، اس پہ لازم تھی، پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی تو اب شریعت میں حکم یہ ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکتا. اب وہ جانور کی قیمت صدقہ کرے گا. یعنی ایک درمیانے درجے کے جانور، بکرا، بکر یا دمبا وغیرہ، تو اس کے ایک درمیانے درجے کے جانور کی قیمت غریب پہ صدقہ کر دے. اب وہ جانور کو ذبح کر کے یہ قضا نہیں کر سکتا، صدقہ کرنی پڑے گی قیمت اس کو. اچھا، قربانی کر کے گوشت نہ کھانے والوں کے لیے پیغام. دیکھیں، قربانی کا مقصد جہاں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے، وہاں ساتھ ساتھ اللہ کے دن، اللہ نے جو اس دن ہماری ضیافت کی ہے، مہمانی کی ہے، یعنی اللہ میزبان ہے، ہم مہمان ہیں، تو اس کو بھی زندہ کرنا ہے ہم نے. اسی وجہ سے بقرعید میں 4 دن کے روزے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی 10، 11، 12 اور 13 ایام تشریق کے روزے حرام ہو جاتے ہیں تاکہ اللہ کی ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے. تو اگر آپ دوسرے ملکوں میں قربانی کرتے ہیں ضرور کریں، لیکن کچھ نہ کچھ قربانی اپنی جگہ پہ بھی کرنی چاہیے تاکہ آپ بقرعید والے دن قربانی کا گوشت کھائیں، تاکہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضیافت ہے ہمارے لیے، اس میں ہمارے لیے شرکت ہو جائے. تو اس میں استغنا برتنا کہ ہمیں بالکل گوشت نہیں چاہیے. میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے گھروں میں بقرعید کے دن بھی دال چاول بن رہے ہوتے ہیں یا چکن کھا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ غلط بات ہے، ایک بے مروت، یعنی ایک ناشکری ایک طرح سے ہے یہ. تو ہمیں روزے حرام اللہ نے اس لیے کر دیے کہ یہ کھانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوشت کی ضیافت ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آپ کی دعوت رکھی پیر کے دن یا منگل کے دن اور آپ نے روزہ رکھ لیا تو اس کو غصہ آئے گا نا. تو اللہ نے روزے حرام اس لیے کیے ہیں کہ یہ ایام اکل و شرب حدیث میں آتا ہے. تو اس لیے قربانی کا گوشت کچھ نہ کچھ خود بھی کھانا چاہیے، لہذا اپنے گھر پہ قربانی کرنی چاہیے. کیا ہم عید کے چوتھے دن قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے چوتھے دن قربانی کی ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، جبکہ اس کے برخلاف صحیح احادیث سے، صحابہ کے آثار سے یہ بات ثابت ہے کہ ایام نہر صرف 3 ہے. اس پر میں دلائل سے ایک آڈیو بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں کئی سال پہلے. تو اس لیے مضبوط قول یہی ہے کہ چوتھے دن قربانی نہیں ہوتی. اب تو بعض اہل حدیثوں نے بھی مان لیا ہے، حافظ زبیر علی زئی جو اہل حدیث کے عالم تھے، ان کا بھی یہی قول ہے کہ یہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے. قربانی کے جانور کی کھال کا کیا کریں؟ قربانی کے جانور کی کھال یا تو بیچ کے اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے یا کھال کو ایز اٹ از استعمال کر لیا جائے، وہ جائز ہے. جیسے قربانی کا گوشت آپ بیچ کے پیسے کھا نہیں سکتے، قربانی کا گوشت بیچا تو پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے، تو کھا سکتے ہیں آپ، تو ایسے ہی کھال کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. قربانی کے جانور کی کھال آپ نمک لگا کے سکھا لیں یا ایک پروسیس کے تحت گزار کے لیدر بنا لیں، اس کی آپ جیکٹ بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں، جائے نماز بنا لیں. میں نے ایک دفعہ بنائی تھی گھر میں، بڑا زبردست وہ بن گئی تھی، وہ تو ایک بڑی اچھی سا ایک کارپٹ ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے. تو ایسے تو استعمال جائز ہے آپ کا،
لیکن اگر آپ نے اس کو بیچا تو پھر اس کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی، اور قصائی کو اجرت میں آپ قربانی کی کھال نہیں دے سکتے۔ جانور کا گوشت غریبوں میں کتنا دینا چاہیے؟ بہتر ہے کہ 1/3 گوشت آپ غریبوں میں تقسیم کر لیں، لیکن اگر آپ کی فیملی بڑی ہے اور آپ پورے سال آپ کے لیے گوشت کھانا مشکل ہوتا ہے تو پھر فقہا نے لکھا ہے کہ اپنی فیملی کو پھر ترجیح دینا سب سے پہلے۔ بعض لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ سال میں ایک دفعہ ان کو قربانی کے نیت سے پھر انہوں نے جانور قربان کر لیا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے اپنے بچوں کو گوشت کھلائیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ مالدار ہیں اور گوشت پورے سال آپ کھاتے رہتے ہیں تو کچھ گوشت تو بہرحال آپ خود کھائیں تاکہ اللہ کی ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے، اللہ کی ضیافت میں آپ شریک ہو جائیں، لیکن 1/3 گوشت پھر بہتر ہے کہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ کیا رات کے وقت قربانی جائز ہے؟ رات کے وقت بھی قربانی جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، کراہت تنزیہی ہے اس میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 2 وجہ سے، ایک تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ جو ہے آج کل تو یہ خطرہ نہیں ہے، لائٹیں ہوتی ہیں، لیکن پہلے زمانے میں خطرہ یہ تھا اندھیرے میں ایسا نہ ہو ذبح صحیح نہ کر پائیں آپ۔ لیکن ایک دوسری بات تو آج بھی ہے، وہ یہ کہ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، اور اسلام میں جتنے بھی شعائر ہیں وہ دن کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ آپ حج دیکھ لیں، یعنی جو وقوف عرفہ ہے، جمعے کی نماز ہے، عید کی نمازیں ہیں، سب شاعر اسلام میں سے ہیں نا۔ تو ایسے ہی بقرعید کی قربانی بھی، تبھی بقرعید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز جلدی پڑھا کرتے تھے تاکہ ہم جلدی جو ہے نا اول وقت میں ہی ہم قربانی کر لیں دن کی روشنی میں۔ تو شاعر اسلام دن کے وقت ہی زندہ کیے جاتے ہیں، تو اس لیے افضل بہرحال یہی ہے کہ قربانی دن میں کی جائے۔ اگر آپ نے اگلے دن قربانی کرنی ہے تو بھی دن میں کر لیں، آپ تیسرے دن قربانی کرنی ہے تو بھی دن کی روشنی میں کریں آپ۔ قربانی کے جانور کا گوشت 7 حصوں میں کیسے تقسیم کریں؟ بھی بہت اہم سوال ہے، خوب سمجھ لیں۔ دیکھیں، قربانی کے جانور میں جب 7 آدمی یا 5 یا 6 یا 4 یا 2 شریک ہوں گے تو جانور کے گوشت کو تول کے تقسیم کرنا لازم ہے، بالکل برابر سرابر، ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں سود کا خطرہ ہوتا ہے۔ کسی بھی طرف گوشت تھوڑا سا زیادہ چلا گیا نا تو گوشت سودی اموال میں سے ہے، تو وہ اضافہ سود کہلائے گا، کیونکہ جب تقسیم کا عمل ہوتا ہے تو اصل میں خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، مشترک گوشت ہے سب کا، تو ہم اپنے حصے کا گوشت اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اس کے حصے کا گوشت ہم خرید رہے ہوتے ہیں، تو گوشت ربوی اموال میں سے، سودی اموال میں سے، اس میں برابری ضروری ہے۔ تو اب لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں یہ بات، لوگ کہتے ہیں بھائی ہم راضی ہیں، تھوڑا سا گوشت اس کے پاس زیادہ چلا گیا، تھوڑا ادھر زیادہ چلا گیا، ہم جب خوش ہیں تو کیا جا رہا ہے؟ بھائی سودی اموال میں آپ خوشی رضا کا مسئلہ نہیں ہے، آپ خوش بھی ہو تو بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے قربانی کے جانور کے گوشت کے جب 7 حصے کریں بالکل ایگزیکٹ تول کے برابر سرابر۔ اور اگر اس ٹینشن سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہیلہ ہے، تدبیر ہے۔ وہ ہیلہ اور تدبیر یہ ہے کہ دیکھیں، جب جانور ذبح ہوا شروع میں آپ نے کیا کیا، کلیجی لوگ نکال لیتے ہیں، تو کلیجی کو کے 7 حصے کریں، اس میں ایک ایک بوٹی ملا دیں اور تھوڑی سی کلیجی رکھ لیں، پھر کلیجی کو تقسیم کر دیں آپ، اور آخر میں جو گوشت کے 7 ڈھیریاں بنیں گی ان میں تھوڑی تھوڑی کلیجی سب میں ملا دیں۔ پھر اگر کمی بیشی ہو بھی گئی تو جائز ہے، پھر اندازے سے بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں، پھر تولنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی جب اس کے مخالف جنس کی چیز اس میں شامل ہو جائے گی تو پھر برابری ضروری نہیں ہے۔ علماء کو جو سودی مسائل کو جانتے ہیں ان کو تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، عوام کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو کیونکہ جب مخالف جنس کی چیز آ جائے گی نا، کلیجی کی جنس گوشت کی جنس سے الگ کہلاتی ہے، تو کیا کیا آپ نے، شروع میں کلیجی کے 7 حصے کیے، اس میں تھوڑا تھوڑا گوشت ملا دیا، اور آخر میں گوشت کے 7 حصے کیے، اس میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دی، آسان سی بات ہے۔ تو پھر آپ اندازے سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے کر لیں۔ اور اگر کلیجی کے 7 حصے نہیں کر رہے تو پائے 4 حصوں میں ملا دیں اور باقی 3 میں کلیجی ملا دیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے برابری ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کیا، کلیجی یا پائے نہیں ملائے ان میں، اور گوشت کی 7 ڈھیریاں بنا دی اور اندازے سے تقسیم کر لیا، تو پھر وہ کسی کے لیے بھی کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ قربانی تو آپ کی ہو جائے گی، واجب ادا ہو جائے گا، لیکن وہ گوشت کھانا پھر کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں جو جہاں بھی تھوڑا سا اضافہ چلا گیا وہ سود کے حکم میں ہوگا، اور وہ کسی بوٹی کوئی متعین نہیں ہوگی کہ یہ اضافی ہے، بلکہ وہ جو ہے خلط ہو گئی ہے اس کے اندر۔ تو یہ مسئلہ عوام یعنی علماء کو تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، عوام کے لیے اس کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہے۔ تو آپ صرف اتنا کر لیں جیسے میں نے بتایا
کہ جب اونٹ یا گائے کے ساتھ حصے آپ کریں گے تو ہر حصے میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں تاکہ یہ اس مشکل سے ہی آپ بن جائیں. پھر چاہے تول کے تقسیم کریں چاہے اندازے تقسیم کریں، وہ آپ کا مسئلہ ہے. یہاں لوگ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں بھئی ہمارے تو سارے گھر میں ہی افراد ہیں، ساتوں کے ساتوں شریک گھر میں ہی ہیں، ایک حصہ ابا کا ہے، ایک امی کا، ایک شوہر کا، ایک بیگم کا، ایک بڑے بیٹے کا، ایک منجلے بیٹے کا، ایک منجلی منی آپی کا، آج کل نام بھی ایسے ہوتے ہیں نا، بڑی آپی چھوٹی آپی، تو سات ایک ہی ہیں، ایک ہی گھر میں شریک ہیں. تو پھر تقسیم کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ساتھ ایک ہی گھر میں، ایک ہی فریزر میں پورا گوشت دھڑام سے چلا جائے گا تو سب نکال نکال کے کھاتے رہیں گے. تو یہ وہاں ہے، یہ وہاں آپ کو مسئلہ ہوگا جہاں ڈیوائیڈ کرنا پڑے. اب ایک حصہ بھی اگر آپ کو تقسیم کرنا پڑ رہا ہے، یعنی 6 افراد اس گھر کے، ایک پڑوسیوں کا حصہ ہے، تو پھر وہی 60 ڈھیریاں پوری بنانی پڑیں گی آپ کو تاکہ اس ایک پڑوسی کا حصہ آپ نکال سکیں. تو پھر اس میں وہی بات ہے کہ اس میں تھوڑی کلیجی ملانی پڑے گی آپ کو تاکہ مخالف جنس کی چیز جو ہے اس گوشت میں شامل ہو جائے. اچھا بھائی، قربانی کے دنوں میں جو گندگیاں پھیلتی ہیں بہت ہی بغیرتی. اسلام جو کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس میں آپ قربانی کر رہے ہو اور غلاظت کا ڈھیر بنا دو پورے شہر کو، تو یہ تو آپ اپنے ثواب کو ضائع اور برباد کر رہے ہو. اس میں الگ سے بھی انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا، پچھلے سال بھی ریکارڈ کروایا تھا. دیکھو جب جانور آپ پالتے ہو اس صفائی کا خیال کریں آپ. اور میں نے آپ کو اپنا بھی ایک واقعہ سنایا تھا صرف موٹیویشن کے لیے. میں اونٹ لے کر آیا تھا 2 سال پہلے، تو میں نے جو جمعدار تھے ان کے ذمے لگایا کہ آدھے گھنٹے بعد نہ مجھے ایک خون کا دھبا اور ایک بوٹی اور ایک گوبر کا نشان نظر نہیں آنا چاہیے. تھوڑے سے آپ اضافی پیسے دیں جمعدار کو، ایک دم نیٹ کلین چمکا دے گا. جب آپ اتنے لاکھ کا جانور خرید سکتے ہو تو چند ہزار یا چند سو روپے آپ صفائی پہ نہیں لگا سکتے؟ تو خود بھی کریں، خود نہیں ہوتا کسی جمعدار سے کہیں، لیکن پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں کوئی جانور ذبح ہوا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے کم درجے کا شعبہ یہ ہے کہ آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں. یعنی اگر کوئی راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا تو وہ ایمان کے آخری حصے پہ بھی نہیں ہے. تو یہ تو جب ہے جب آپ تکلیف دہ چیز دیکھ رہے ہیں، ہٹا نہیں رہے. اور اگر کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں پھینک رہا ہے تو وہ تو ایمان کا حصے میں ہے ہی نہیں. وہ تو آپ قربانی کا جانور لاتے اور غلاظتیں وہیں پھینک رہے ہو، وہیں اس کا خون سڑ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ کیسی قربانی ہے بھائی جو آپ ایمان کے آخری حصے پر کو چھوڑ دیا آپ نے اور بڑے والے حصے کو آپ نے پکڑ لیا. تو اس لیے قربانی کر کے اپنا ثواب ضائع نہ کریں، اس کی آلائشوں کو، اس کی گندگیوں کو ٹھکانے لگائیں اور فوراً ٹھکانے لگائیں. یہ نہیں کہ تیسرے دن ٹھکانے لگا رہے ہیں. جہاں جانور ذبح ہوا، گوشت تقسیم ہوا، گلی میں جو کچھ گندگی ہے آپ نے پیسے خرچ کرنے یا خود محنت کرنی ہے یا پیسے خرچ کرتے ہوئے لوگوں کو کنجوسی ہو رہی ہوتی ہے. او بھائی تم نے اتنا عرصہ اتنا مہنگا جانور خریدا اور تم مالدار تھے جبھی تو تم پر قربانی واجب ہوئی ہے، اور کھلانے پلانے میں کتنا خرچہ ہوا. اب 1000 2000 4000 5000 تم سے صفائی پہ خرچ نہیں ہوتے تو جمعداروں کو لائیں، زیادہ پیسے دیں. بولے آدھے گھنٹے کے بعد یہ شیش محل بنا دو اس کو. میں نے تجربہ کیا ہے، جمعداروں کو آپ ذرا زیادہ پیسے دیں، وہ بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں. پیسے نچوڑ کے دیں گے، پھر وہ کام میں ڈنڈی مارتے ہیں، تو ان کی بھی روزی روٹی مل جائے گی ان کو. تو اس طرح سے خود سب نے اپنی گلیوں کو، محلوں کو صاف رکھنا ہے، اور ایسا نہیں کرنا کہ اپنے قربانی کے ثواب کو آپ نے لوگوں کو تکلیف پہنچا کے ضائع کرنا ہے. ایسا نہیں کرنا. حرام آمدن والے کو گائے کے حصے میں شامل کرنا، جس کے بارے میں پہلے سے پتا ہو کہ اس کی ٹوٹل آمدن حرام ہے. ٹوٹلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ مکس کما رہے ہوتے ہیں، حلال بھی حرام بھی. تو اس میں تو دیکھا جائے گا اگر زیادہ حلال ہے تو پھر حلال ہی ہم یہی سمجھیں گے ہمیں حلال سے دے رہا ہے، زیادہ حرام ہے تو ہم یہ سمجھیں گے ہمیں حرام سے دے رہا ہے. تو لیکن اگر پتہ نہیں ہے تو پھر جائز سمجھا جائے گا کیونکہ ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ چل گیا بھائی اس آدمی کی جو سورس آف انکم ہے وہ زیادہ تر یہ حرام ہی کماتا ہے، اوپر کی آمدن اس کی زیادہ ہے، تو پھر آپ اس سے یہ کہیں گے بھائی آپ اپنے حلال پیسوں سے قربانی کرو. اگر اس نے حلال الگ سے نکال کے رکھے ہوئے ہیں وہ لا کے دیتا ہے تو آپ اس کی بات پہ یقین کر لیں. دلوں کے حالات ہم نہیں جانتے، لیکن جب تک وہ ایسی صراحت نہیں کرتا تو پھر آپ کے لیے اسے قربانی میں شریک بنانا جائز نہیں ہے. سودی بینک میں اگر سود سے متعلق کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی جاب کرتا ہے یا انشورنس کمپنی میں جاب کرتا ہے، اسی یعنی براہ راست جس کا انشورنس کمپنی کے معاملات سے تعلق ہو، کیونکہ انشورنس کمپنی میں تو ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں جو انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی آمدن حلال ہے. میں بات کر رہا ہوں جو انشورنس کمپنی کا جو ایک ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر ہے، جس کے بغیر کمپنی چل نہیں سکتی، ایسے کسی شعبے میں جب کوئی ہوگا تو اس کی آمدن بھی حرام ہے. سودی بینک میں کوئی مینیجر ہے یا اسی طرح کوئی سودی معاملات لکھتا پڑھتا ہے
لکھنے پڑھنے کا کام ہے یا اکاؤنٹ کھولنے کا کام ہے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے، تو ایسی شخص کی آمدن حرام ہے. یا شراب کا بزنس ہے کسی کا، تو حرام آمدن والے کو اگر آپ نے قربانی کے حصے میں شریک کر لیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اور وہ گوشت بھی سب کے لیے حرام ہو جائے گا، گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہوگا. تو اس لیے اس میں احتیاط کرنا ضروری ہے. باقی اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو پھر تفتیش کرنے کی بہت زیادہ اس میں ضرورت نہیں ہے. کسی نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ بھئی میں حلال کماتا ہوں، میں یہ ان شعبے سے میرا تعلق نہیں ہے، یا میں سودی بینک میں جاب تو کرتا ہوں لیکن میں نے قربانی کے لیے الگ پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو بس اس کی زبان پر اعتماد کر لینا کافی ہے، زیادہ ڈیپ میں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اونٹ کی قربانی میں 7 حصے ہیں یا 10 حصے؟ اونٹ کی قربانی میں 7 حصے ہیں، اور جو 10 والی حدیث ہے وہ مال غنیمت سے اس کا تعلق ہے. شرک کرنے والے کے ساتھ قربانی کرنے والوں کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ کسی کا عقیدہ دو ٹوک شرکیہ ہو، بالکل واضح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی تعویل کے وہ مشکل کشا حاجت روا مانتا ہو کوئی شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم غیب کا قائل مانتا ہو، یعنی اس کا قائل ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلی طور پر عالم الغیب تھے، ما کانا وما یکونو کا علم تھا آپ کو، کوئی چیز آپ کے علم سے مخفی نہیں تھی، تو یہ تو کلی علم غیب ہو گیا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے اختیارات دے رکھے ہیں کہ جب چاہیں جہاں سے چاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کر سکتے ہیں، یا فلاں بزرگ ہماری مدد کر سکتے ہیں. یا کوئی ختم نبوت کے عقیدے کا منکر ہے جیسے قادیانی ہے، تو ایسے کفریہ عقیدہ کسی کا واضح طور پر اگر ہوگا تو پھر اس کی قربانی کو، اس کے کا اگر آپ نے حصہ اپنے جانور میں ڈال دیا تو اس کی قربانی بھی، کسی کی بھی قربانی پھر نہیں ہوگی، سب کی قربانی غلط ہو جائے گی، ناجائز ہو جائے گی. اور ذبح کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے، خوب سمجھ لیں، قربانی کا جانور ہو یا عام جانور ہو، کسی مشرک نے اگر ذبح کیا جو دو ٹوک اور صاف لفظوں میں نبی کو عالم الغیب مشکل کشا مانتا ہو، جس کی میں نے تفسیر ابھی بیان کی ہے، تو ایسے شخص نے اگر جانور بھی ذبح کر دیا تو بھی وہ جانور حرام ہو جائے گا، تو اس کا گوشت بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہے. ہاں، بدعتی ہونے سے فرق نہیں پڑتا، یعنی بدعتی اگر کوئی ہے تو عقیدہ اس کا شرکیہ نہیں ہے، تو پھر اس کا اگر گائے میں حصہ ہے تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر اس نے ذبح کر دیا تو بھی قربانی ہو جائے گی. لیکن مشرک یا ختم نبوت کا کوئی منکر ہے، یا اسلام کے کسی بنیادی عقیدے کا کوئی منکر ہے، تو اس سے اگر کسی نے ذبح کروا لیا تو بھی جانور حرام، اور اس کو قربانی کے حصے میں شریک کر لیا تو بھی قربانی برباد ہو جائے گی سب کی. اور میں نے جیسے بتایا کہ جانور ذبح کرنے والے کا توحید پرست ہونا ضروری ہے. البتہ عیسائی یہودی کو اللہ نے اس سے مستثنیٰ کیا ہے، تو ایک تو ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے ہمارے لیے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو ذبح کرنے والا اگر مسلم ہے اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا یا اللہ کا نام نہیں لیتا تو بھی جانور حرام ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بعض دفعہ قصائی جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، منہ میں ان کے گٹکے ہوتے ہیں، ان کو گٹکا نکالتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی، تو وہ تکبیر کہہ نہیں رہے ہوتے. اگر بھول گیا نا کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، کوئی شخص بھول گیا تو جانور حلال ہے. حدیث میں آتا ہے ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام موجود ہے آلریڈی. اگر بھولے سے کسی سے اللہ کا نام چھوٹ گیا، کیونکہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جانور ہل رہا ہوتا ہے، آپ دفعہ آپ کو اس کی فکر ہوتی ہے بھاگ نہ جائے، تو آپ ذبح کرنے میں ٹائم لگا دیتے ہو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول جاتے ہو، تو بھولے سے چھوٹ گیا حلال ہے جانور. لیکن جان کر چھوڑ دیا گٹکے کی وجہ سے، لوگ یاد دلا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ قصائی کو، پھر بھی وہ نہیں بول رہا ہوتا، منہ سے پھوٹ ہی نہیں رہا ہوتا، کچھ الفاظ نکالو بھائی منہ سے. تو اسی وجہ سے یہ بسم اللہ اللہ اکبر زور سے پڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کے دل میں شک شبہ بھی ختم ہو جائے. تو اگر کسی نے نہیں کیا، اللہ اکبر نہیں پڑھا، تو پھر جانور حرام ہو جائے.